اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عرفان اسلامی کی تلاش کے عنوان پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے۔ بیان ہوا مرحوم آیت اللہ محمد تقی مصباح یزدی کی کتاب در جستجو عرفان اسلامی کو ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، اور نہایت ہی نایاب اور بیش قیمت مطالب اس کتاب میں بیان کیے گئے ہیں، اور بیان ہوا کہ اس کتاب کے مطالب تسلسل کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ایک لڑی میں پروئے ہیں آیت اللہ مصباح نے کہ نہایت ہی خوبصورت انداز میں ان مباحث کو بیان کیا ہے کہ اگر انسان عرفان اسلامی تک پہنچنا چاہتا ہے، عرفانی مطالب کو جاننا چاہتا ہے، اور ان مطالب کو جاننے سے پہلے یہ جو ہمارے علماء بسا اوقات عرفان کی مخالفت کرتے ہیں، عرفانی تعلیمات کی مخالفت کرتے ہیں، عرفانی علماء کی مخالفت کرتے ہیں، یا معاشرے میں موجود جو تصوف سے متعلق صوفی حضرات کے گروہ موجود ہیں، ان کی مخالفت کی جاتی ہے، تو در واقع ہمیں درست اور نادرست کو پہچاننے کے لیے ہمارے پاس معیار ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ اگر انسان عرفانیات میں دلچسپی رکھنا چاہتا ہے، اگر عرفانیات میں انسان اپنا قدم آگے بڑھانا چاہتا ہے اور سیدھے راستے پر گامزن ہونا چاہتا ہے، تو اسے کم از کم انحرافی راستوں کا علم ہونا چاہیے۔ اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایک درست عارف اور ایک نادرست عارف میں کیا فرق ہے۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ ایک درست صوفی اور نادرست صوفی میں کیا فرق ہے، ایک صوفی متشرع اور ایک عارف متشرع میں اور غیر متشرع میں کیا فرق ہے۔ لہٰذا آیت اللہ مصباح نے آغاز میں عرفان اسلامی کی تعریف کی، بیان کیا کہ عرفان اصلاً کہتے کسے ہیں، پھر عرفان کی اقسام یعنی عرفان نظری اور عرفان عملی کو بیان کیا، اور پھر بیان کیا کہ عرفان عملی عرفان نظری سے مقدم ہے، اور وہاں انسان جب حقیقت خداوند متعال، اس کی صفات، اس کے افعال کو پہچان لیتا ہے تو یہ شخص حقیقت میں عارف ہے، اور جس روش کے مطابق یہ اس نتیجے تک پہنچا ہے اسے عرفان عملی کہا جاتا ہے۔ اور پھر جب انسان عارف اس حقیقت تک پہنچ جاتا ہے اور اس حقیقت کو کسی کے سامنے بیان کرتا ہے تو اسے عرفان نظری کہا جاتا ہے۔ نہایت ہی خوبصورت انداز میں آیت اللہ مصباح نے ان مطالب کو بیان کیا ہے۔ اگر آپ مشابہ علماء کی کتابوں کا مطالعہ کریں اور ان میں موجود انہی مطالب کو اگر آپ تلاش کرنا چاہیں تو اتنی سادگی کے ساتھ، اتنی خوبصورتی کے ساتھ اور اتنے تسلسل کے ساتھ، اور مطالب ایک دوسرے سے ایسے آمیختہ اور ایسے پیوستہ اور ایسے ایک لڑی میں پرو کر جس طرح آیت اللہ مصباح نے بیان کیا ہے، میں نے دوسری مشابہ کتابوں میں ایسے مطالب کو نہیں دیکھا۔ لہٰذا جو حق کے مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ان کی تعریف کی جائے اور بیان کیا جائے کہ بہت ہی خوبصورت الفاظ میں انہوں نے ان مطالب کو بیان کیا ہے۔ ہم اس کتاب کی دوسری فصل کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، اور اس دوسری فصل میں آیت اللہ مصباح در واقع ہمیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر میں آپ کے سامنے عرفانی گروہوں کو بیان کرنا چاہوں، عرفانی طائفوں کو بیان کرنا چاہوں، عرفانی صحیح فرقوں کو بیان کرنا چاہوں، ایسے عرفانی گروہ اور طائفے اور فرقے کہ جو درست عرفان اسلامی کو بیان کر رہے ہیں، انہیں جاننے سے پہلے، انہیں سمجھنے سے پہلے ہم منحرف عرفانی گروہوں کو پہچان لیں، اور یہ پہچان لیں کہ عرفان میں تحریف ہوتی کیسے ہے، اور کیسے عرفانی تعلیمات میں
جو افراد داخل ہوتے ہیں وہ تحریف کا شکار ہو جاتے ہیں، یا وہ افراد جو غلط عرفانی فرقوں کو ایجاد کرتے ہیں، ان کا غلط عرفانی فرقہ ایجاد کرنے کا سبب اور عامل کیا ہے؟ نہایت ہی خوبصورت بحث ہے۔ پس عرفانی تعلیمات میں تحریف و انحراف کے جو عوامل ہیں ان کا جائزہ لیا جا رہا ہے اس دوسری فصل میں، اور آج کی ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ عرفانیات میں انحرافی عوامل کا تحلیلی جائزہ لینا ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، آج کی بحث بھی نہایت اہمیت رکھتی ہے۔ عرفانیات میں اگر آپ تحریف، انحراف کی وجوہات کو تلاش کرنا چاہیں تو در واقع آپ 3 حصوں میں اس انحراف کی وجوہات کو بیان کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ در واقع یوں کہہ سکتے ہیں کہ 3 عامل باعث بنتے ہیں کہ عرفانیات میں تحریف ایجاد ہو، انحرافی فرقے ایجاد ہوں۔ پہلا عامل جو اس میں بیان کیا جا رہا ہے اور جس پر آج کی گفتگو میں فوکس کیا جائے گا وہ ہے عرفانی باطل انحرافی فرقوں کے بانی اور سرکردہ افراد جو ہیں وہ باعث بنتے ہیں کہ عرفانیات میں تحریف ہو، عرفانی منحرف فرقے ایجاد ہوں اور لوگ پستیوں کی طرف مبتلا ہو جائیں اور غلط راستوں کو انتخاب کریں، اور جن غلط راستوں کے انتخاب سے وہ اس دنیا میں بھی ہلاکت کا شکار ہو جائیں گے، بدبختی کا شکار ہوں گے، کسی نتیجے پر بھی نہیں پہنچیں گے، اور آخرت میں بھی ہلاکت، پستی اور فلاکت ان کا مقدر ہوگی۔ لہٰذا پہلا عامل جو ہے وہ باطل انحرافی فرقوں کے بانیوں سے متعلق ہے کہ یہ خود بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں ایک باطل گروہ کے ایجاد کرنے میں۔ انہیں اصطلاحاً قطب کہا جاتا ہے۔ یہ قطب حضرات کیسے انحرافی فرقوں کو ایجاد کرتے ہیں، اس موضوع پر ہم آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ دوسرا نہایت ہی اہم عامل جو ہے وہ ایسے لوگوں کے اہداف سے متعلق ہے کہ جو ان بانیوں کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان بانیوں کا پرچار کرتے ہیں، اور ان بانیوں کو سپورٹ کرنے کے نتیجے میں ان کا فرقہ جو ہے وہ پنپتا ہے اور وہ فرقہ جو ہے وہ نشو و نما پاتا ہے۔ انواع و اقسام کی مالی سپورٹ کی جاتی ہے ان بانیوں کی، ان کے متعلق جو ہے وہ تبلیغات کی جاتی ہے، لوگوں کو ان کا مرید بنایا جاتا ہے، لوگوں کی توجہ کو ان کی طرف مبذول کیا جاتا ہے، اور اس میں عزیزان محترم ہم نے جو معاشرے کے اندر مشاہدہ کیا ہے اس میں خواتین کا کردار نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ وہ لوگوں کو مرید بنانے میں بہت مہارت رکھتی ہیں، اپنے مرشد کی اور اپنے قطب کی۔ البتہ اس میں مرد بھی کسی سے کم نہیں ہے، لیکن خواتین کی چونکہ اغراض و مقاصد مختلف ہوتے ہیں، ان کے معمولاً گھریلو نوعیت کے مسائل ہوتے ہیں، اپنی ساس کے ساتھ مشکل ہے تو ساس کے لیے کوئی تعویذ کروانا ہے، یا بچہ نہیں ہو رہا ہے تو اس کے لیے جو انہوں نے کوئی دعا لینی ہے یا کوئی مسئلہ کرنا ہے، تو اس کے لیے ایسے افراد کے پاس ان کا جانا اور تعویذ ہو گیا اس تعویذ کا باطل کروانا یا کسی پر تعویذ کروا دینا، ان میں بہتر کردار جو ہے وہ خواتین ادا کرتی ہیں، اور پھر وہ آگے اپنے مرشد، اپنے قطب اور اپنے اس فرقے کے سربراہ کی تبلیغ اور نشر و اشاعت اور مزید خواتین کو گھیر کے لانے میں وہ اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ لہٰذا یہ سپورٹر بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں ایک فرقے کی تشکیل میں۔ اور تیسرا اہم کردار جو ہے وہ پیروکار ہیں۔ یہ سپورٹر ضروری نہیں ہے پیروکار ہوں، یہ ممکن ہے صرف مالی سپورٹ کریں، ممکن ہے صرف اپنی جو ضروریات ہے وہ پورا کرنے کے لیے یہ اس فرقے کے سربراہ کے پاس آئیں اور اس سے آ کر اپنی ضروریات بیان کریں اور اس سے کوئی تعویذ لے لیں، کوئی دعا لے لیں، کوئی مسئلہ لے لیں، یا بعض لوگ جان بوجھ کر ایسے فرقوں کو سیاسی مقاصد کی خاطر ایجاد کرتے ہیں تاکہ ان کے مقاصد جو ہیں وہ پورے ہو سکیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس فرقے کے پیروکار ہوں، یہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اس فرقے کے بانی اور سربراہ کے پاس آتے ہیں اور آ کر اپنے مقاصد کے حصول کو پورا کرتے ہیں اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ تیسرا گروہ جو ہے یہ ہے پیروکاروں سے متعلق۔ یہ نہایت ہی سادہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، سادہ لوہ قسم کے افراد ہوتے ہیں، اور یہ ایسے فرقوں کے بانیوں کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں، اور پھر ان کے چنگل میں پھنسنے کی بنیادی جو کیفیت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟
لیکن خود ان کی نیت پاکیزہ ہوتی ہے، خود ان کی نیت خالص ہوتی ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ کسی مقام تک پہنچیں، یہ چاہتے ہیں کہ سیر و سلوک کریں، یہ چاہتے ہیں کہ خداوند متعال تک پہنچیں، لیکن نہایت افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ خدا تک پہنچنے کے لیے جو جد و جہد کر رہے ہیں، اس جد و جہد کے راستے میں ان کے پاس ایک درست معیار موجود نہیں تھا، اور درست معیار نہ ہونے کی وجہ سے یہ کسی ڈھونگی فریبی بابا کے چنگل میں اور جال میں پھنس چکے ہیں، اور لہٰذا اب فلاکت ابدی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کا مقدر ہے، جب تک یہ اس فریبی بابا کو اپنا قطب مانیں گے، اس کو اپنا سرپرست مانیں گے اور اس کی پیروی کریں گے۔ لہٰذا عزیزان محترم، اب آپ نے جان لیا کہ کس قدر یہ بحث جو ہے وہ اہمیت رکھتی ہے۔ ہمیں عرفانیات کو اگر پہچاننا ہے، عرفانی تعلیمات کو پہچاننا ہے، عرفانی تعلیمات کے جو سرکردہ افراد ہیں ان کو اگر پہچاننا ہے، تو ہمیں ان تین گروہوں کو اچھی طرح سے جاننا ہوگا۔ لہٰذا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو عرفانی شخصیات کی نفی کی جاتی ہے، ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، ان کی جو ہے وہ ان کے خلاف منفی تبلیغ کی جاتی ہے، تو وہ در واقع ان مطالب سے غافل ہیں۔ یہی آپ دیکھیں ابن عربی کے متعلق کتنی گفتگو ہمارے علماء کی جانب سے بھی کی جاتی ہے، اور ایسے شیعوں کی جانب سے بھی کی جاتی ہے کہ جو اصلاً ان باتوں کو جانتے ہی نہیں ہیں، پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ کسی جو ہے وہ سادہ لو ہیں، پاکیزہ افراد ہیں، انہیں کوئی ایسا عالم مل گیا ہے کہ جو ابن عربی کا مخالف ہے، انہیں کوئی ایسا عالم مل گیا ہے جو ملا صدرہ کا مخالف ہے، وہ مخالفت کرتا ہے اور یہ اس کی پیروی میں مخالفت کرتے ہیں، اور بس اوقات مخالفت میں شدت اس قدر ان کے وجود میں آ جاتی ہے کہ یہ اپنے استاد سے بھی زیادہ 2 قدم آگے ہو کر مخالفت کرتے ہیں۔ لہٰذا ان باتوں کو پہچاننا نہایت ہی ضروری ہے کہ کیوں ایک عالم جو ہے وہ ان مطالب کی مخالفت کر رہا ہے۔ آیا اس نے درست پہچانا ہے؟ آیا اس نے ابن عربی کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے؟ آیا ابن عربی کی قداست، پاکیزگی اور اس کی زندگی میں طہارت کو دیکھا ہے کہ وہ واقعاً پاکیزہ انسان تھا؟ یہ واقعاً ایک ڈھونگی بابا تھا، واقعاً ایک منحرف انسان تھا؟ اس کی کتابیں واقعاً اسی طرح اسی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہیں، یا اس کی کتابوں میں تحریفات ایجاد ہو چکی ہیں؟ اس بات کی قضاوت انہوں نے نہیں کی ہے۔ اصلاً آیا ابن عربی نے یا ملا صدرہ نے جو مطالب نقل کیے ہیں، جو بیان کیے ہیں، جو تحقیقات کی ہیں، آیا ان مطالب کو یہ لوگ سمجھے بھی ہیں یا نہیں، یہ نہیں معلوم۔ لہٰذا عزیزان محترم، بنیادی طور پر ہم ان باطل انحرافی فرقوں کے بانیوں سے متعلق آج آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ان بانیوں کے متعلق اگر اتنا کہہ دیں کہ ان کا ہدف وہی ہدف ہے جو تاریخ اسلام میں متعدد جو فرقے بنائے گئے، جو متعدد گروہ بنائے گئے، ان گروہوں کی تشکیل میں اور ان گروہوں کے ایجاد میں ان گروہوں کے بانیوں کا کیا جو ہے وہ ہدف تھا، انہوں نے گروہ ایجاد کیے کس ہدف کی وجہ سے، عین وہی مقاصد، عین وہی باتیں جو ہیں وہ آپ ان باطل عرفانی گروہوں سے متعلق بھی بیان کر سکتے ہیں۔ تاریخ اسلام میں بیان کیا گیا ہے کہ اکثر منحرف افراد کے پیچھے شیطان ہوتا ہے، وہ انہیں جو ہے وہ انحراف کی طرف لے جاتا ہے، اور پھر ان کے پیروکار بھی انہیں جو ہے وہ شیطان ورغلاتا ہے اور ایک باطل شخص کی اقتداء پر انہیں جو ہے وہ آمادہ کرتا ہے، ان کی ذہن سازی کرتا ہے، اور وہ اس باطل شخص کو اس قدر مقدس مان لیتے ہیں کہ اس باطل شخص کے تقدس کی وجہ سے وہ احادیث کا اور آیات کا رخ جو ہے وہ اس شخصیت کی قداست کو ثابت کرنے کے لیے موڑ دیتے ہیں۔ لہٰذا عزیزان محترم، مختلف ادیان میں اگر آپ انحراف کی بنیادی وجہ دیکھیں گے تو بنیادی وجہ اگر آپ بانیوں سے متعلق دیکھیں گے یا ان کے پیروکاروں سے متعلق دیکھیں گے تو اس کے پیچھے آپ کو شیطان اور شیطانی جو چالیں اور شیطانی چیلیں ہیں وہ نمایاں طور پر آپ کو دکھائی دیں گے۔ لہٰذا خداوند متعال نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں
اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے اور یہ بات واضح کر دی ہے کہ یہ لوگ جان بوجھ کر اسلامی تعلیمات میں یا ادیان الہی میں تحریف ایجاد کر رہے ہیں۔ پس اگر آپ اسلام میں فرقوں کو مشاہدہ کر رہے ہیں تو ان فرقوں کے بانیوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ بانی شیطان کے پیروکار ہیں، وہ سب حقیقت کو جانتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ جعفر صادق جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی جانشین ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ جعفر صادق جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا فرزند ہے جو اس وقت اس روئے زمین پر پاکیزہ ترین انسان ہے، باطہارت ترین انسان ہے، عالم ترین انسان ہے، زاہد ترین انسان ہے، اور اس سے بڑھ کر اور کوئی معاشرے کی نظم و نسق نہیں سنبھال سکتا، اور اس سے بڑھ کر کوئی رسول خدا کے جانشین ہونے کا جو ہے وہ حقدار نہیں ہے۔ یہ سب وہ جانتے ہیں، لیکن جب ان کے پاس کوئی شخص سوال کرتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ بھئی میں نے نماز پڑھنی ہے، آپ بتائیں کہ میں سجدے کی حالت میں اپنی آنکھوں کو کھلا رکھوں یا اپنی آنکھوں کو بند کروں، تو ان کے پاس جواب نہیں ہوتا۔ یہ کہتے ہیں جاؤ جا کر دیکھو جعفر صادق کیا کر رہا ہے، جو جعفر صادق کر رہا ہے تم اس کے اپوزٹ انجام دو۔ اب یہ شخص جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ کبھی جعفر صادق کی آنکھیں کھلی ہیں، کبھی جعفر صادق کی آنکھیں بند ہیں، تو اب یہ آ کر کہتا ہے کہ کبھی وہ کھولتے ہیں کبھی وہ بند کرتے ہیں، اب میں کیا کروں؟ کہا تم ایک آنکھ کھول لو ایک آنکھ بند رکھو۔ یعنی اگر یہ معیار ہو کہ جعفر صادق کی مخالفت کرنی ہے اور جعفر صادق نے جو تعلیمات بیان کرنی ہیں ان تعلیمات کے اپوزٹ ہم نے جو ہے وہ مطالب اور معارف اپنے پیروکاروں کو دینے ہیں، تو یقینی بات ہے یہ باعث بنے گا انحرافی فرقے کے ایجاد کا اور تشکیل کا۔ لہٰذا اگر ادیان الہی میں اختلاف کی وجوہات کو تلاش کرنا ہے تو ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو میں بیان کر دیا کہ ان ادیان کے پیچھے ایسے علماء اور ایسے دانشمندوں کا بنیادی اور کلیدی کردار ہے کہ جو اپنی ذاتی وجوہات کی بنیاد پر، انہیں مال چاہیے، انہیں دولت چاہیے، انہیں شہرت چاہیے، انہیں مقام و منصب چاہیے، انہیں جو ہے وہ مرید چاہیے جو ان کے ہاتھ چومیں، ان کے پیر چومیں، جس کے وجہ سے یہ ایسا کرتے ہیں، یا انہیں حکمران لالچ دے دیتے ہیں۔ لہٰذا خداوند متعال سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک حقیقت دین صرف اور صرف ہی اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ خداوند متعال کسی بھی چیز کو دین کے عنوان سے ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جنہیں اللہ نے آسمانی کتاب عطا کی ہے انہوں نے اس میں اختلاف نہیں کیا، الا مگر اختلاف کب کیا ہے؟ من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم، یعنی انہوں نے اختلاف اس وقت کیا ہے جب ان کے پاس علم آ گیا ہے۔ یعنی خداوند متعال نے انہیں کتاب دی، وہ کتاب کے عالم ہوئے، اور عالم ہونے کے بعد، دانشمند ہونے کے بعد انہوں نے ظلم اور زیادتی اور طغیان کی بنیاد پر اس میں اختلاف کیا اور اس میں لوگوں کو انحراف کی طرف کھینچ کر لے گئے۔ لہٰذا خداوند متعال سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 میں ارشاد فرماتا ہے کان الناس امتاً واحدتاً، کہ امت واحدہ تھی، یعنی دین فطرت پر قائم تھی۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، امت دین فطرت پر قائم تھی لیکن ان کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ پھر خداوند متعال نے فبعث اللہ النبیین، اللہ نے اس امت کے لیے نبیین کو بھیجا، مبشرین و منذرین، ان نبیوں کا کام انہیں بشارت دینا بھی تھا اور انہیں انذار کرنا بھی تھا اور انہیں خداوند متعال کا خوف دلانا بھی تھا۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور خداوند متعال نے ان نبیین کے ساتھ کتاب حق کو بھی نازل کیا، یعنی اپنا دستور العمل بھی خداوند متعال نے انہیں دے دیا کہ اس انداز میں تم نے جا کر امت کی ہدایت کرنی ہے اور ہمارا پیغام تم نے امت تک پہنچا دینا ہے، اور ان کے درمیان جو اختلافات ایجاد ہو چکے ہیں ہمارے اس دستور العمل کے مطابق تم نے ان کے درمیان فیصلہ کرنا ہے۔ لہٰذا خداوند متعال فرما رہا ہے
کہ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ کہ خداوند متعال نے ان نبیین کے ساتھ کتاب کو نازل کیا، اور وہ کتاب حق تھی۔ کیوں نازل کیا خداوند متعال نے کتاب کو ان نبیین کے ساتھ؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ تاکہ یہ اس کتاب کے ذریعے سے ان کے درمیان قضاوت کرے اس مسئلے کے بارے میں جس میں ان کے درمیان جو ہے وہ اختلاف ہو چکا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اختلاف کیوں ہوا ہے؟ تو خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ ان کے درمیان اختلاف نہیں ہوا، مگر اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ یہ ان کے درمیان اختلاف اس وقت ہوا ہے جب اہل کتاب نے علم و دانش حاصل کرنے کے بعد، عالم ہونے کے بعد، دانش مند ہونے کے بعد، ان کے پاس واضح بنیادی بینات اور دلائل ہونے کے بعد انہوں نے اس کے درمیان جو ہے وہ بغاوت اور طغیانی کی وجہ سے، شیطان کی پیروی کی وجہ سے انہوں نے اس کے درمیان جو ہے وہ واضح نشانیوں کے ہوتے ہوئے انہوں نے اختلاف ایجاد کیا ہے، اور انہوں نے فرقے بنائے ہیں، انہوں نے گروہ بنائے ہیں۔ پس عزیزان محترم، ان گروہوں کے جو ادیان میں قائم ہوتے ہیں، ان گروہوں کے کہ جو ادیان میں عرفان اور تصوف کے نام سے اگر اٹھتے ہیں، ان گروہوں کے بانیوں اور سرکردہ افراد کی جانب اگر توجہ کی جائے اور ان کے بدعتیں ایجاد کرنے اور تحریفات کرنے کے اگر عوامل اور انگیزے کا جائزہ لیا جائے اور اسے خلاصے میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے تو دو عامل بنتے ہیں۔ پہلا عامل ہے مال و دولت، انہیں لالچ ہے مال و دولت کا جس وجہ سے یہ انحراف کر رہے ہیں، بدعتیں ایجاد کر رہے ہیں، اور دوسرا انہیں حب جاہ ہے، حب مقام ہے کہ جس کی وجہ سے یہ انحراف ایجاد کر رہے ہیں۔ ہم پہلے عامل کی طرف آتے ہیں، مال و دولت۔ اکثر لوگ ایک نیا گروہ بناتے ہیں، ایک نیا فرقہ بناتے ہیں، اور اس نئے گروہ اور فرقے بنانے کی بنیادی وجہ عوام کی جیبوں میں، تجوریوں میں، گھروں میں جو مال موجود ہے اس مال کو بٹورنا ہے۔ یہ اس مال کو بٹورنے کے لیے انحراف ایجاد کرتے ہیں، بدعتیں ایجاد کرتے ہیں۔ یہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ مختلف ہیلوں بہانوں سے لوگوں پر اور خاص طور پر ثروت مند افراد پر توجہ دیں اور ان کو اپنی طرف جذب کریں، انہیں ایسا جو ہے وہ میٹھا، شیرین اور ایسا راستہ دکھائیں کہ جس کی وجہ سے وہ اپنا مال ان کے راہ میں خرچ کر دیں، ان کے نفع میں اپنا مال استعمال کریں، اپنی پراپرٹی، اپنی جائیداد ان کے نام وقف کر دیں، انہیں ہدیہ کر دیں، انہیں ہبہ کر دیں۔ لہٰذا اپنے ان پست مقصد کے حصول کے لیے، یعنی لوگوں کا مال بٹورنے کے لیے، ایسے لوگوں نے بدعتیں ایجاد کی ہیں، ایسے لوگوں نے تحریفات کی ہیں تاکہ لوگوں کو اپنی طرف جذب کر سکیں۔ اگر ان فرقوں کے جو بنیادی اغراض و مقاصد ہیں اور اس کے پیچھے جو مال و دولت کی غرض ہے اس کا جائزہ لیا جائے اور اچھی طرح سے اس کی جانچ پڑتال کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تاسیس کا، یعنی ان فرقوں کی تاسیس کا، بدعتوں کے ایجاد کرنے کا، تحریف کو ایجاد کرنے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ مال بٹورنا ہے۔ اور دوسری اہم جو خصوصیت پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ فرقے ایجاد ہوتے ہیں وہ ہے حب جاہ اور حب مقام۔ یہ عزیزان محترم، حب جاہ اور حب مقام کا جو عامل ہے یہ پہلے عامل یعنی مال بٹورنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے اور زیادہ پیچیدہ ہے، اور اس کی تشخیص دینا بھی آسان نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ ایک مرشد کے پاس جاتے ہیں، ایک قطب کے پاس جاتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ وہ پیسوں کا پجاری ہے، اگر آپ اس چیز کو محسوس کر لیتے ہیں تو آپ اس سے دوری کرتے ہیں، اور یہ معلوم ہو جاتا ہے ایک شخص اگر پیسوں کا پجاری ہے تو آپ اس کے پاس جائیں گے، اس سے کوئی وظیفہ مانگیں گے، وہ آپ سے رقم کا مطالبہ کرے گا، اس سے آپ کوئی دعا مانگیں گے، وہ آپ سے خطیر رقم کا مطالبہ کرے گا، وہ آپ کو کہے گا کہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں لیکن اس گارنٹی کے نتیجے میں مجھے جو ہے نا وہ آپ فلاں جگہ پر ایک پلاٹ دے دیں، مجھے فلاں جگہ پر جو ہے نا وہ ایک گاڑی لے کر دے دیں، مجھے جو ہے نا وہ فلاں شہر میں ایک مکان بنوا کر دے دیں، میرے بینک اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ڈال دیں، یا اس قسم کے جو دنیاوی
مال و دولت سے متعلق جو اغراض و مقاصد ہیں وہ بیان کریں گے. کہیں گے آپ کا کام میں نے 100% کر دیا، جو آپ کہتے ہیں وہ کام آپ کا ہو جائے گا، لیکن اس کے پیچھے جو ہے نا وہ یہ مجھے چیز دی جائے. اس کو آدمی پہچان لیتا ہے. لیکن حب جاہ اور حب مقام یہ ایک نہایت ہی حساس مورد ہے کہ جس کی تشخیص دینا بسا اوقات علماء کے لیے بھی نہایت ہی دشوار ہو جاتا ہے، اور نہایت ہی انسان اس چیز کو کہ کسی شخص میں حب جاہ پائی جاتی ہے، کسی شخص میں حب مقام، کسی شخص میں حب شہرت ہے یا نہیں، بس اوقات اس قدر دشوار ہو جاتا ہے کہ انسان اس کی تشخیص نہیں دے پاتا ہے. لہٰذا یہ دوسرا مورد جو ہے یہ پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اکثر افراد اس انگیزے سے، اس جذبے سے اور اس غرض سے فرقہ ایجاد کرتے ہیں کہ ان کے وجود میں مقام کی محبت ہے، ریاست کی محبت ہے، شہرت طلب ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ ان کی شہرت ہو جائے، یہ چاہتے ہیں کہ ان کی عوام کے درمیان محبوبیت ایجاد ہو جائے. لہٰذا ان عوامل کی وجہ سے وہ دینی تعلیمات میں بدعت ایجاد کریں گے، دینی تعلیمات میں تحریف ایجاد کریں گے، اور ایسے افراد بھی آپ کو ایسے گروہوں میں نظر آئیں گے کہ جو انسانیت کے بلند ترین مقام پر فائز ہیں، بلند ترین درجے پر فائز ہیں. یعنی اگر آپ ان کی زندگی کا جائزہ لیں تو آپ کو ان کی زندگی میں گناہ نظر نہیں آئے گا، آپ کو ان کی زندگی میں کوئی ایسا انحرافی عمل نظر نہیں آئے گا. آپ ان کی قداست کی وجہ سے جو ہے وہ آپ ان کے فریفتہ ہو جائیں گے. لیکن چونکہ ان میں شہرت کی جو محبت ہے وہ پائی جاتی ہے، حب ریاست ان کے وجود میں موجود ہے، لہٰذا اس حب ریاست کی وجہ سے یہ دینی تعلیمات میں انحراف ایجاد کریں گے، بدعت ایجاد کریں گے. لہٰذا اس حب جاہ کو ختم کرنا نہایت دشوار کام ہے. پاکیزہ سے پاکیزہ ترین انسان، ان کے لیے حیوانی خواہشات کو ترک کرنا وہ بھی دشوار بس اوقات انسان کے لیے ہو جاتا ہے، لیکن وہ ان حیوانی خواہشات کو ترک کرنے میں بالآخر کامیاب ہو جائیں گے. لہٰذا پاکیزہ انسانوں کے لیے حیوانی خواہشات کو ترک کرنا یہ زیادہ دشوار نہیں ہے. ایسے افراد ہمیں مل جاتے ہیں کہ جو ان رجحانات کے باوجود جہاں شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کی تعلیمات ہیں، یہ ان تعلیمات کے قریب سے آسانی سے گزر جائیں گے، اور دینی احکام میں جو چیز منع کی گئی ہے اس کے قریب سے یہ گزر جائیں گے حب جاہ اور حب مقام کی وجہ سے. لہٰذا ان افراد کا اپنے وجود میں موجود جو خواہش ہے، جو شہرت کی خواہش ہے، جو مقام و منصب کی خواہش ہے، جو ایک کسی ریاست کی خواہش ہے، اس خواہش پر ان کا اپنے وجود پر کنٹرول کرنا یہ نہایت ہی دشوار ہے. لہٰذا ہم علماء اخلاق کی کتابوں میں اور تہذیب نفس کے بارے میں جن علماء نے کتابیں تحریر کی ہیں، جنہیں سیر و سلوک کے عنوان سے کتابیں بیان کیا جاتا ہے، اگر ان کتابوں کا دقیق جائزہ لیا جائے تو وہاں ایک قانون بیان کیا ہے انہوں نے، اور وہ قانون یہ ہے کہ آخر ما یخرج من قلوب الصدیقین حب الجاہ، یعنی آخری چیز جو کسی صدیق کے قلب سے باہر نکلتی ہے وہ حب جاہ ہے. یعنی اس میں تمام برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، وہ مقام صدیق پر پہنچ جائے گا، لیکن اس صدیق کے قلب میں بھی جو ہے وہ حب جاہ موجود ہوگی، اور آخری چیز جو اس کے وجود سے خارج ہوگی وہ ہے حب جاہ. عزیزان محترم، بطور معمول ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں تو علماء اخلاق نے یا علماء سیر و سلوک نے اس جملے کو اپنی کتابوں میں بیان تو کیا ہے، لیکن اسے بعض لوگوں نے کہا ہے حدیث نبوی ہے، اور بعض لوگوں نے حدیث نبوی ہونے کی طرف اشارہ نہیں کیا ہے. لیکن چونکہ یہ ایک فارمولہ ہے، ایک قانون ہے، اور قوی احتمال یہ ہے کہ یہ حدیث نبوی ہو، لیکن چونکہ معتبر شیعہ منابع میں یہ موجود نہیں ہے. بعض منابع میں یا بعض کتابوں میں جو تاریخی منابع نہیں ہیں بلکہ وہ قدیمی متون میں روایات نبوی کا جائزہ لیتے ہیں. مثلا ایک کتاب ہے کہ جس کتاب میں احادیث نبوی در متون کہن فارسی، ایک کتاب ہے کہ جس میں
قدیمی تاریخی فارسی زبان کے نسخوں میں رسول خدا سے متعلق جو احادیث ہیں ان احادیث کو جمع کیا گیا ہے۔ اس کتاب کے مصنف ہیں محمد رضا زادہوش۔ یہ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 338 پر حدیث نمبر 39 کے تحت یہ ایک حدیث کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کر رہے ہیں کہ جو اس قانون سے مشابہت رکھتی ہے یا اسی قانون کو دوسرے الفاظ میں بیان کر رہی ہے، اگر یوں کہا جائے تو بہتر ہوگا۔ وہاں لکھا گیا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آخر ما یخرج عن رؤوس الصدیقین حب الریاسہ، یعنی بے شک آخری چیز جو صدیقین کے سروں سے باہر نکلے گی وہ حب ریاست ہے۔ پہلے بیان ہوا حب جا جو قانون میں بیان ہوا تھا، لیکن یہاں حدیث میں حب ریاست ہے، اور حب جا، حب ریاست، حب مقام، حب منصب یہ سب ایک ہی چیزیں ہیں۔ لہٰذا اگر کہا جائے کہ بطور معمول ایک انسان اگر سیر و سلوک کی راہ میں گامزن ہوتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، عارف بننا چاہتا ہے، تصوف میں بلند مقام حاصل کرنا چاہتا ہے، تو ایسے افراد کو آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنی شہوانی خواہشات سے، اپنی حیوانی خواہشات سے وہ عبور کر جائیں گے۔ مثلاً اگر آپ شہوانی خواہشات کو دیکھیں تو انسان میں جو کھانے کی شہوت ہے، انسان میں زیادہ کھانا کھانے کی شہوت ہے، بہترین کھانا کھانے کی ایک چاہت ہے، وہ انسان میں پائی جاتی ہے۔ یہ اس خواہش کو اور اس چاہت کو اپنے پیروں تلے رون دیں گے۔ بہترین قسم کے مشروبات پینے کا بعض اوقات انسان کو جو ہے وہ اس میں ایک یہ خواہش ہوتی ہے کہ انواع و اقسام کے پھلوں کا شربت پیا جائے، جوس پیا جائے، تو یہ ایک خواہش ہے، یہ اس خواہش سے بھی عبور کر جائیں گے۔ پھر بس اوقات انسان کے وجود میں جنسی لذات کے حصول کے لیے ایک خواہش ہوتی ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ خواتین کے قریب جائے، یہ لوگ زیادہ سے زیادہ شادیاں کریں گے، پھر اس کے بعد طلاق دے دیں گے یا ایسے امور انجام دیں گے۔ تو یہ افراد بھی اگر آپ دیکھیں تو اس خواہش کو بھی اپنے پیروں تلے رون دیں گے، اس پر بھی یہ قبضہ کر لیں گے۔ لیکن پھر اس شہوت کے بعد بس اوقات انسان آپ ایسے مشاہدہ کریں گے کہ انہیں اپنی خوراک پر بھی کنٹرول ہے، انہیں اپنے جو پانی جو پینے کی جو چیزیں ہیں ان پر بھی انہوں نے کنٹرول کر لیا ہے، اپنی شہوت پر بھی کنٹرول کر لیا ہے، نہایتی پاکیزہ انسان بن چکے ہیں، لیکن غضب ان کے اندر موجود ہے، غصہ ان کے اندر موجود ہے، اور اس پر کنٹرول کرنا ان کے لیے آسان نہیں ہے۔ لیکن بس اوقات آپ مشاہدہ کریں گے کہ ایسے افراد جنہوں نے اپنی شہوانی اور حیوانی خواہشات پر کنٹرول کرنے کے بعد غصے پر بھی اپنا کنٹرول کر لیا ہے، اس پر بھی یہ اپنا جو ہے وہ تسلط جما چکے ہیں۔ اور بس اوقات آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ ایک نہایتی اچھا عالم ہے، نہایتی جو ہے وہ نیک عالم ہے، عبادات کو انجام دیتا ہے، وہ گناہ نہیں کرتا ہے، لیکن جب اس کو غصہ آتا ہے تو وہ اپنی جو افسار جسے لگام کہتے ہیں وہ اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ لہٰذا وہ اچھا نیک پرہیزگار انسان ہے کہ لیکن غصے کی حالت میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے منہ سے پست، رقیق، نامناسب الفاظ اس کی زبان سے جاری ہوں گے، اور وہ ایسی گالیاں دے گا کہ آپ کہیں گے کہ یار یہ کیسا عالم ہے، یہ کیسا پاکیزہ انسان ہے، یہ کیسا دیندار ہے۔ بس غصے پر اپنا کنٹرول نہیں کر پاتے۔ البتہ بہت سخت ہے انسان کا اپنے غصے پر کنٹرول کرنا، لیکن یہ اپنے غصے پر بھی کنٹرول کر لیں گے، لیکن ان کے اندر جو ایک چیز باقی رہے گی وہ مال و دولت سے محبت کرنا ہے، اور پھر یہ مال و دولت کو جمع کریں گے۔ آپ دیکھیں گے بہت سارے آپ کو ایسے پاکیزہ علماء، پاکیزہ شخصیات نظر آ جائیں گی کہ جو نہایتی پاکیزہ ہیں، جنہوں نے اپنی شہوت پر بھی کنٹرول کر لی ہے، جنہوں نے اپنے غصے پر بھی کنٹرول کر لیا، لیکن مال جمع کرنے کی جو محبت ہے، جو خواہش ہے، یہ اس سے ابھی عبور نہیں کرے۔ لہٰذا ان میں یہ خواہش ہے، اور یہ خواہش پر کنٹرول کرنا اور اس سے عبور کرنا، اس کے لیے انسان کو ریاضت کی ضرورت ہے، اس سے انسان کو مشقوں کی ضرورت ہے۔ جیسے اس نے اپنے وجود سے شہوت کے خاتمے کے لیے مشقیں کی ہیں، ریاضت کی ہیں، جیسے اس نے غضب پر کنٹرول کرنے کے لیے ریاضت کی ہے، جیسے اس نے ان دشوار ریاضتوں سے گزر کے اپنی شہوانی اور قوت غضبیہ پر کنٹرول کر لیا ہے۔ اب یہ جو مال و دولت کی جو محبت ہے، اس پر بھی کنٹرول کرنے کے لیے اور اس کو بھی توازن میں لانے کے لیے انہیں باقاعدہ وظیفے کرنے کی ضرورت ہے، باقاعدہ ریاضت کی کرنے کی ضرورت ہے۔
عزیزان محترم، آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ ہر انسان میں یہ محبت پائی جاتی ہے کہ اس کے پاس مال ہو، اس کے پاس دولت ہو، اور آپ نے اپنے اطراف میں مشاہدہ کیا ہوگا کہ جیسے جیسے انسان کی عمر ڈھلتی جاتی ہے اس کے وجود میں مال و دولت سے محبت یہ پررنگ ہوتی جاتی ہے، اس کے وجود میں اس چیز میں اضافہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس مال ہو، اس کے پاس دولت ہو، حالانکہ وہ بڑھاپے میں جا رہا ہے، وہ زندگی کے ایک ایسے حصے میں پہنچ رہا ہے کہ یہاں انسان کو زیادہ یقین نہیں ہوتا کہ وہ ان اموال سے اور ان دولتوں سے وہ استفادہ کر سکے گا، لیکن پھر بھی وہ مال و دولت کو جمع کرتا ہے اور اس میں محبت پائی جاتی ہے۔ وہ جتنا جمع کرتا ہے اتنا خرچ نہیں کرتا ہے۔ آپ ایسی مثال سیاست دانوں میں دیکھ لیں، بیوروکریٹس میں دیکھ لیں، ججوں میں دیکھ لیں، ایسے افراد میں کہ جن کا بالاخرہ ہاتھ کھلا ہے اور وہ جو ہے وہ اس سے پیسہ کما سکتے ہیں، لیکن پھر بھی دیکھیں ان میں یہ خواہش موجود ہے۔ ہم نے اخبار میں گزشتہ دنوں میں سنا کہ ایک چیف جسٹس نے خواہش کی کہ ہمیں جو ہے وہ اجازت دی جائے کہ ہمارا جو لائسنس ہے وکالتی وہ کھول دیا جائے اور ہم باقاعدہ کیس لڑ سکیں۔ بھئی آپ کو اتنی جو ہے وہ حکومت آپ کو پینشن دے رہی ہے، تنخواہ دے رہی ہے، اتنی اس نے آپ کو مراعات دے رکھی ہے، لیکن لالچ جو ہے وہ ختم نہیں ہوا کہ بابا جی نے 60 سال کے بعد بھی وکالت کرنی ہے اور اپنا جو ہے نا وہ پیسہ کمانا ہے۔ اور پھر انہوں نے درخواست کی کہ آپ جو ہے وہ مجھے اجازت دے دیں کہ یہ جو مجھے حکومت پیٹرول دیتی ہے اس پیٹرول کی جگہ پر، چونکہ میرے تو استعمال میں نہیں ہے، اس کی جگہ پر مجھے جو ہے وہ رقم دے دی جائے۔ تو یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اس وجہ سے کہ انسان کو در واقع مال و دولت سے محبت ہے۔ انسان بوڑھا جس قدر ہوتا جائے گا اس کو مال و دولت سے محبت اس کے وجود میں بڑھتی جائے گی۔ اس کی آپ دیکھ لیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ذیشان ہے، جیسے یہاں آیت اللہ مصباح نقل کر رہے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان النبی قال یحرم ابن آدم، یعنی آدم زاد جو ایک انسان ہے، جو حضرت آدم کی اولاد ہے، یہ آدم زاد یحرم یعنی یہ بوڑھا ہو جاتا ہے، وَيَشِبُّ مِنْهُ اِسْنَانِ، یہ آدم زاد تو بوڑھا ہو رہا ہے لیکن اس کے وجود میں دو چیزیں ایسی پنپ رہی ہیں کہ جو اس کے بڑھاپے کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی ہیں، جوان ہوتی جا رہی ہیں، یعنی اس کا جسمانی وجود جسمانی طور پر بڑھاپے میں ڈھلتا جا رہا ہے، لیکن اس کے وجود کی گہرائیوں میں دو ایسی خواہشات ہیں جو جوان ہو رہی ہیں اور جو عمر کے ڈھلنے کے ساتھ ساتھ جوان سے جوانتر ہوتی جائیں گی۔ وہ کون سی ہے؟ الحرص علی المال، ایک چیز یہ ہے کہ مال جمع کرنے کی حرص جو ہے وہ ان میں روز بروز اضافہ ہوتی جائے گی، اور دوسری کیا چیز ہے؟ الحرص علی العمر، زیادہ عمر کرنے کی حرص جو ہے کہ میں 100 سال پورے کر لوں، 100 سال سے بھی کراس کر لوں۔ عزیز، اگر آپ 100 سال تک پہنچ جائیں گے اور آپ اپنے روزمرہ زندگی کے کام خود انجام نہ دے سکیں تو ایسی زندگی کا آپ کو کیا فائدہ؟ کوئی دوسرا شخص آئے جو آپ کی طہارت اور نجاست کا خیال رکھے، آپ کو پاک کرے، آپ کو طاہر کرے، آپ کو غسل دے، آپ خود سے کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اس دنیا میں رہ کے آپ نے کرنا کیا ہے؟ کیوں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عمر میں اضافہ ہو؟ لیکن پھر بھی آپ اس بوڑھے بابے سے بھی پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ اللہ مجھے صحت دے، اللہ مجھے تندرستی دے، اللہ مجھے زیادہ زندگی دے۔ اس کو بھی اس چیز کی خواہش ہے۔ اس کے بینک بیلنس میں جتنا پراپرٹی موجود ہے، جتنا مال موجود ہے اس کے پاس، یا تکیے کے نیچے جتنے پیسے اس نے چھپا رکھے ہیں وہ انہیں باہر نکالنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، لہٰذا اگر کوئی ان سے پیسے مانگ لے تو وہ ناراض ہو جائیں گے۔ یہ روایت مرحوم مجلسی نے بحار الانوار کی جلد نمبر 70 پہ صفحہ نمبر 161 ہے اور باب 128 ہے، وہاں یہ روایت مرحوم مجلسی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کی ہے۔ لہٰذا ہم اپنے اطراف میں ایسے بوڑھے افراد کو مشاہدہ کرتے ہیں کہ جنہیں بہت زیادہ مال جمع کرنے کی خواہش ہے، جنہیں بہت زیادہ زندگی اور عمر کرنے کی خواہش ہے، یہ اس مال کو خرچ نہیں کر سکتے، چونکہ کہاں خرچ کریں گے؟ کھانا پینا ہے، وہ ان کی اندر اب جسمانی توان نہیں ہے کہ اس کو کھا پی سکیں۔ سیر و تفریح اور عیاشی کرنا ہے، وہ بھی یہ نہیں کر سکتے، چونکہ اب ان کی عمر کا تقاضا ہے، یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرنے میں بھی دوسروں کے محتاج ہیں، یہ کیسے کر سکیں گے؟ لہٰذا پھر بھی ان کے وجود میں یہ مال جمع کرنے کی حرص اور زیادہ زندگی گزارنے کی حرص ان کے وجود میں موجود ہے، اور یہ زندگی کے آخری لمحات تک ان کے ساتھ جاری رہے گی۔ اور بس اوقات انسان میں یہ حرص جنون کی حد تک جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ لیکن عزیزان محترم، انسان نے
محنت کی، ریاضت کی اور اپنی قوہ شہویہ پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ انسان نے محنت کی، ریاضت کی، قوہ غضبیہ پر بھی انسان نے کنٹرول کر لیا۔ پھر انسان نے محنت کی، ریاضت کی اور حب مال جو ہے، یہ جو پیسوں کی محبت ہے، اس پر بھی انسان نے اپنے وجود پر کنٹرول کر لیا۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے جو انسان کے وجود میں موجود ہے اور وہ ہے حب جاہ، وہ ہے حب ریاست۔ یہ اس قید سے خود کو آزاد نہیں کر پائیں گے۔ شہرت سے لگاؤ، مقام و منصب کی محبوبیت، ایسا لگاؤ کہ انسان کے وجود کی گہرائیوں میں اس نے اپنی جڑیں بنا رکھی ہیں۔ لہٰذا وہ افراد جو تزکیہ نفس کرنا چاہتے ہیں، وہ افراد جو خود سازی کرنا چاہتے ہیں اور اس راہ میں وہ جد و جہد کر رہے ہیں، بہت ہی محنت کر رہے ہیں، بہت ہی وہ آگے بڑھ چکے ہیں، لیکن ان کے وجود میں بھی یہ حب جاہ موجود ہے۔ لہٰذا سیر و سلوک کی راہ پر چلنے والے علماء، بزرگان، دانشمند، دانشور اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ آخر ما یخرج من قلوب الصدیقین حب الجاہ، کہ آخری چیز جو ان صدیقین کے وجود سے خارج ہوگی وہ ہے حب جاہ۔ عزیزان محترم، صدیقین صدق سے نکلا ہے۔ صدق ایک عالی ترین مرتبہ ہے انسان کا، کہ جس انسان میں جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبودیت، بندگی اور اخلاص کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہوتا ہے اور خداوند متعال کے تمام فرامین پر عمل کرتے ہوئے اللہ کا بندہ بنتا ہے اور حقیقت عبدیت میں خداوند متعال کے قرب میں بلند ترین مقام پر یہ فائز ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، صدیق ایک بہت بلند رتبہ ہے۔ خداوند متعال قرآن مجید میں اگر اپنے انبیاء کی تعظیم کرنا چاہتا ہے، ان کی عظمت کو بیان کرنا چاہتا ہے، تو انہیں صدیق کے نام سے یاد کرتا ہے۔ مثلا آپ دیکھ لیں سورہ مریم کی آیت نمبر 41 میں خداوند متعال حضرت ابراہیم علی نبینا و آلہ و علیہ السلام کا جہاں تذکرہ کرتا ہے تو ارشاد فرماتا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہو کان صدیقا نبیا، کہ اس کتاب میں ابراہیم کا تذکرہ کریں کہ وہ ابراہیم جو صدیق بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ تو بس خداوند متعال ابراہیم کی تعظیم میں انہیں صدیق کے نام سے یاد کر رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، مقام صدیقین بہت بلند مقام ہے، اور اس مقام صدیقین میں اس شخص صدیق کے وجود سے جو چیز آخری خارج ہوگی کہ جسے پست کہا جائے، جسے نامناسب کہا جائے، کہ انسان کے کمال میں اگر یہ چیز نکل جائے تو انسان کمال کی بلندیوں تک فائز ہو سکتا ہے اور پہنچ سکتا ہے، وہ حب مقام ہے، وہ حب شہرت ہے، وہ حب ریاست ہے جو اس انسان کے وجود میں پائی جاتی ہے۔ اور بسا اوقات انسان سیر و سلوک کے بلند ترین مرتبے پر پہنچ جاتا ہے لیکن اس چیز کو اپنے وجود سے خارج نہیں کر سکتا، اور اس چیز کو خارج نہ کرنے کی بدولت جو ہے وہ انسان انحرافی فرقوں کو ایجاد کرتا ہے، انسان باطل فرقوں کو ایجاد کرتا ہے، بدعتیں ایجاد کرتا ہے، باطل رسومات ایجاد کرتا ہے، اور ان تمام کے پیچھے بنیادی وجہ جو پائی جاتی ہے وہ حب مقام ہے اور حب ریاست ہے۔ پس آپ کو ایسے عالم بھی ملیں گے، ایسے جو ہے وہ عارف بھی ملیں گے کہ اگر آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو یہ نہایت ہی کم کھاتے ہیں، نہایت ہی کم سوتے ہیں، نہایت ہی سادہ زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ ان کے پاس اگر مال آ جائے تو یہ مال کو بھی فقراء میں تقسیم کر دیں گے، اور ان تمام چیزوں کو وہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن شہرت سے ہاتھ کھینچنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور تمام یہ کام کر رہے ہیں، یعنی کھانا نہیں کھا رہے تاکہ معاشرے میں ان کی شہرت ہو جائے کہ بھئی یہ آدمی ہے، یہ کھانا نہیں کھاتا ہے، یہ سوتا نہیں ہے، یہ نہایت ہی سادہ زندگی بسر کرتا ہے، یہ اپنا تمام مال جو ہے وہ لوگوں کے درمیان خرچ کر دیتا ہے، اور اس تمام سے جو شہرت اس کو حاصل ہو رہی ہے نا، اس شہرت کے حصول کی خاطر صرف اس غرض سے کہ لوگوں کی زبانوں پر اس کا تذکرہ ہو، لوگوں کی زبانوں پر اس کا نام ہو، لوگ اسے عارف باللہ، زاہد باللہ کے عنوان سے یاد کریں، لوگ اسے اچھے لفظوں میں یاد کریں، اس وجہ سے یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ نے معاشرے میں ایسے بہت سے افراد دیکھے ہوں گے کہ جو یہ بات کہتے ہیں کہ یار میں زندگی میں کوئی ایسا کام کر لوں کہ لوگ مجھے مرنے کے بعد یاد رکھیں، اچھے لفظوں میں یاد رکھیں، میری تعریف کریں۔ یہ وہی حب ریاست ہے،
یہی وہ حب مقام ہے، یہ حب شہرت ہے کہ جس وجہ سے انسان اپنی زندگی میں بہت سے ایسے نیک کام انجام دیتا ہے کہ انسان کی شہرت ہو جائے، اگر اس کے مرنے کے بعد بھی شہرت ہو جائے تو بھی اس کو قبول ہے، وہ اس پر راضی ہے کہ اس کا نام آئندہ جو ہے وہ صدیوں میں لیا جائے، آئندہ جو ہے وہ دہائیوں میں اس کو یاد رکھا جائے، آئندہ نسلیں اسے قیامت تک یاد رکھیں کہ ایک ایسا شخص آیا تھا کہ جس نے جو ہے وہ نہایتی تقوی اختیار کیا، جس نے کھانا نہیں کھایا، جس نے جو ہے وہ نہایتی پاکیزہ لباس پہنا، جس نے اللہ کی بہت عبادت کی، لیکن یہ سب کام کیوں کیے؟ تاکہ اس کو یاد کیا جائے، تاکہ اس کی شہرت کی جائے، پس قربتاً اللہ اس کے یہ امور نہیں تھے۔ پس ایسے افراد کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کے زیادہ سے زیادہ مرید ہو جائیں، ان کے زیادہ سے زیادہ پیروکار ہو جائیں، زیادہ سے زیادہ عقیدت مند ہوں، اور وہ اپنے عقیدت مندوں کی تعداد میں اضافہ کرنے کے لیے زیادہ عبادت کریں گے، زیادہ ریاضت کریں گے، زیادہ تقوی اختیار کریں گے، زیادہ انفاق کریں گے، اپنے مریدوں کو پیسہ دیا کریں گے کہ بھئی میں تمہیں اللہ کی راہ میں یہ دے رہا ہوں۔ در واقع اللہ کی راہ میں دینے کا مقصد یہ ہے تاکہ مرید زیادہ اس کی تعظیم کرے، اس کے آگے جھکے، اور پھر اس قدر مرید جس قدر اس کے آگے جھکے گا، اس کی جو خواہش ہے اس کو تسکین ملے گی، اسے خوشی ہوگی کہ میرے مرید میرے پیر چومتے ہیں، میرے ہاتھ چومتے ہیں، میرے آگے جھکتے ہیں، مجھے تعظیم کرتے ہیں۔ اور عزیزان محترم، یہ حب ریاست اور حب شہرت، اس کا کمال اس وقت پہنچے گا کہ جب اسی شخص زاہد، شخص عارف کو یہ مرید جو ہے وہ مقام الوہیت تک پہنچا دیں، یعنی اس کے سامنے زمین پر سجدہ کریں کہ میں اپنے مرشد کو سجدہ کر رہا ہوں، مرشد کو سجدہ کر رہا ہوں، یعنی میں خداوند متعال کو سجدہ کر رہا ہوں۔ پہلے نیت یہ ہوگی، اور پھر آہستہ آہستہ مرشد مقام الوہیت پر پہنچ جائے گا، اور اسے ہی وہ الوہیت کا درجہ دیں گے۔ آپ دیکھیں باقاعدہ ایسے فرقے بنے، یہی جو ہمارے معاشرے میں آپ کو ایسے افراد نظر آئیں گے، یا ہندوستان میں ایسے افراد نظر آئیں گے جو ایک سائیں بابا کو اپنا خدا مانتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں، جو یہ گرو نانک کو اپنا خدا مانتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس کو اپنا رب مانتے ہیں، جبکہ معلوم ہے انہیں کہ وہ ایک انسان ہے۔ اور اس شخص کو یہی مقام ریاست اور یہی مقام شہرت اس قدر کہ اس کے عقیدت مند اس کو الوہیت کا درجہ دیں، یہ باعث بنتا ہے کہ انسان فرقہ ایجاد کرے، انسان دین ایجاد کرے، انسان دین میں جو ہے وہ تحریفات کرے، نئے نئے فرقے بنائے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا نکلی ہے؟ بنیادی وجہ مال و دولت نکلی ہے، اور بنیادی وجہ جو ہے وہ حب جاہ ہے، حب شہرت ہے، اور اس کی وجہ سے انسان بس اوقات جنون میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اپنی ایسی شیطانی خواہشات کی تسکین کے لیے وہ لوگوں کی سعادت کو قربان کر دیتا ہے۔ لوگ اگر جہنم میں جائیں تو بھاڑ میں جائیں اس کی طرف سے، اس کو لوگوں کی جو ہے وہ سعادت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اس کو فکر یہ ہے کہ مریدوں اور عقیدت مندوں کی تعداد میں اضافہ ہو، وہ اس کے سامنے جو ہے وہ رکوع کی حد تک جھکیں، اس کی تعظیم کریں، اس کے سامنے سجدہ کریں، اس کے پیروں کو چومیں، اس کے ہاتھوں کو چومیں، اسے جو ہے وہ اس قدر قداست کی نگاہ سے دیکھیں کہ اس کے مرنے کے بعد گویا کہ اس کی عبادت کرنا وہ شروع کر دیں۔ یہ اس بات پر بھی راضی ہے کہ مرنے کے بعد بھی لوگ جو ہے وہ اسے الوہیت کا درجہ دیں، اسے خدا کا درجہ دیں، اس کا نام ہمیشہ رہتی دنیا تک لوگوں کے دلوں میں رہے۔ یہ شہرت طلبی، جاہ طلبی، ریاست طلبی انہوں نے باعث بنی ہے کہ انہوں نے فرقہ ایجاد کیا۔ اب ایسے شخص کے سامنے اگر یہ عارف ہے، اگر یہ عالم ہے، اگر یہ صوفی ہے، اگر یہ کسی گروہ یا کسی مکتب کا سربراہ ہے، ایسے شخص کو آپ قائل کرنا چاہیں کہ تم نے جو راستہ اپنا رکھا ہے یہ درست نہیں ہے، جس قدر آپ دلیلیں لے آئیں، جس قدر آپ برہان اس کے سامنے پیش کریں، یہ حب ریاست اور حب شہرت جو ہے یہ مانع بنے گی کہ وہ ان تمام دلائل کو، تمام برہانوں کو جو ہے وہ پسے پشت ڈال دے گا اور انہیں ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ وہ لوگوں کے درمیان اپنی الوہیت کا اس قدر پرچار کرے گا اور اس قدر اپنے مرتبے کو بلند کرنے کا خواہش مند ہوگا کہ لوگ اسے خدائی کا درجہ دے دیں، لوگ اس کے لیے معبد بنائیں، اور اس مقام تک پہنچنے کے لیے وہ ان تمام دلائل کو، تمام برہانوں کو اپنے پیروں تلے رون دے گا، جسے انبیاء لے کر آئے ہیں، جسے انبیاء کی تعلیمات میں اور الہی تعلیمات میں بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، اگر آپ عرفانیات میں دلچسپی رکھتے ہیں
کسی بھی شخص کے پاس جاتے ہیں کہ جو عارف ہے، کسی بھی شخص کے پاس جاتے ہیں جو آپ کو خدا کی طرف بلاتا ہے، تو اس چیز کی طرف بھی توجہ کریں کہ بس اوقات انسان قوہ شہویہ پر کنٹرول کر لیتا ہے، قوہ غضبیہ پر کنٹرول کر لیتا ہے، لیکن مال و دولت کی محبت جو ہے وہ اس کے وجود میں موجود ہے، لہٰذا آپ اس سے تعویذ مانگیں گے تو وہ آپ سے پیسوں کا مطالبہ کرے گا۔ اگر معقول کا مطالبہ کر لے تو پھر بھی آدمی کہتا ہے کہ چلو اس کی بھی روزمرہ زندگی ہے، اس نے کوئی معقول مطالبہ کیا، یا حتیٰ وہ جو چیز لکھ رہا ہے اس پر اپنی محنت کا مطالبہ کر رہا ہے، لیکن بس اوقات ایسی دنیاوی خواہشات کی جاتی ہیں اور ایسی رقوم کا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ مال و دولت کا پجاری ہے۔ بس اوقات انسان ان چیزوں کو بھی طلب نہیں کرتا ہے، لیکن اس میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مرید اس کے گرد جمع ہوں، جو اس کے ہاتھوں کو پیروں کو چومیں، اس کے سامنے تعظیم کریں، اور پھر اس قدر تعظیم اس کو پسند ہوتی ہے کہ وہ اسے مقام الوہیت تک پہنچا دے۔ اگر ایسے شخص کے پاس آپ جائیں تو اس شخص سے کنارہ کشی اختیار کریں، یہ باطل ہے، یہ ڈھونگی ہے، فریبی ہے، اور اس کی پیروی کرنے سے آپ کی دنیا بھی تباہ ہو جائے گی اور آپ کی آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں درست راستے کی تشخیص اور پہچان کی سعادت نصیب فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے حضرت صاحب العصر والزمان کی بارگاہ میں اور امام الرعوف امام علی ابن موسیٰ رضا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، اور دعا گو ہیں کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔